أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک ہے. تو چلیے پہلے ان آیتوں کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان والوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اے ہمارے رب، پہلی ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ جو آگ میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا. تو اسی سے مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آگ کے عذاب سے روحانی رسوائی کا عذاب جو ہے وہ زیادہ ہے، اسی لیے رسوائی کو بعد میں ذکر کیا گیا کہ وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو ظالمین سے یہاں مراد کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان لے کر جو بھی جائے گا ایک ذرہ برابر بھی، تو جتنا اللہ نے اس کے لیے وہاں جہنم میں جلنا مقدر رکھا ہوگا اور جتنا اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا اس کو جلنے کے بعد وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر فرمایا ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان، تو یہاں جو ہے ربنا ربنا بار بار آیا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پالنے کی صفت ہے، انسان کو رب ہونے کی صفت ہے، اس کو بار بار اس صفت کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے دوسری بات جو ہے یہ اس بات کا بھی یہ پتہ دیتی ہے کہ جو دعا مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، عظمت کے ساتھ خوف ہوتا ہے اللہ کا، اور ساتھ ساتھ وہ بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو بڑا کم تر سمجھتے ہیں اللہ کے دربار میں. تو ایک ان کا جو ہے دوسری جو ان کا جو دعا کے اندر اللہ سے مطالبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جب آپ وفات دیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا، یعنی خاتمہ بالخیر کرنا. اسی طرح سے امام ابو منصور الماتریدی نے کہا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں انشاءاللہ، اس طرح سے کہنا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ اس طرح سے کہنے والے کو کفر کا حکم دیا جائے گا، لہذا ایسا کہنا نہیں جائے کہ انشاءاللہ میں ایمان والا ہوں، ایسا کہنا جائز نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. پہلے اللہ تعالیٰ نے غائب کے صیغوں کے ساتھ یہاں ذکر کیا، یعنی فاستجاب، اللہ نے قبول کیا. اب اللہ فرماتا ہے میں نہیں ضائع کروں گا. یہاں جو ہے
یہ پہلے غائب کے صیغے کے ساتھ اور اب میں کے لفظ کے ساتھ اور اب واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ یہ ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی یعنی یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کے رب جو ہیں وہ بڑے رحم کرنے والے بھی ہیں اور بڑے نرمی کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح عورت کا جو پچھلے مذاہب میں یہود و نصارہ وغیرہ واقعی جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ عورت بالکل ایک ناپاک جسم ہے، وہ کسی عزت کی حقدار نہیں ہے، اس کو کوئی عزت نہیں دینا چاہیے، وہ بڑی ناپاک ہے، وہ تو اس کا تو جسم ہی بالکل نقص کا اور کمی کا اور عیب کا ایک مجسمہ ہے، اور اسی طرح وہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور حتیٰ کہ 7ویں صدی کے 20ویں کے نہیں 7ویں صدی کے شروع میں ہی عورت کو مساوات دی گئی، اور یہ کس نے دیا؟ یہ دین اسلام نے دیا، اور دین الہی جو آسمانی دین تھے انہوں نے یہ عورت کو مساوات دی، ورنہ عورت کو تو بالکل ایک ناپاک جسم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج کے زمانے میں عورت کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ اس کو جو ہے عورت کے دائرے سے، نسوانیت کے دائرے سے نکال کر اس کو مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب نہ وہ عورت رہی اور نہ مرد رہے۔ یہی بات ہے کہ الجاہل اما مفرط و اما مفرط، کہ جاہل یا تو بہت زیادہ کمی کر لیتا ہے یا بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ ناپاک سمجھتے تھے، کوئی اس کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا، اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آج اتنا بڑھا دیا کہ اس کو بالکل اپنے نسوانیت سے نکال کر اس پر ڈبل بوجھ ڈال دیا گیا، اور اس کی جو نسوانیت تھی اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا گیا، اور اس پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس پر انصاف جب ہی ہوگا کہ اسلام کے دائرے میں اور اسلام کی شریعت کے مطابق عورت کو حقوق دیے جائیں، اس کی عزت کی جائے، اس کو احترام سے رکھا جائے، جب ہو سکتا ہے جب دین اسلام اور شریعت اسلامی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے جز ہو، یعنی ایسا نہیں کہ مرد نیکی کرے تو اس کو ثواب اور اجر ملے گا اور عورت نیکی کرے اس کو ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو بھی ان میں سے نیکی کرے گا ان کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھروں سے نکالے گئے، پھر انہیں بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی اللہ کے دین میں، حتیٰ کہ وہ قتل بھی کیے گئے، تو فرمایا میں ان کے گناہوں کو ہٹا دوں گا، مٹا دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا کہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور یہ انعام ہے، فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ گویا کہ یہاں یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ لغزشوں سے اور خطاؤں سے پاک صاف نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی پیغمبر جو ہے لغزشوں سے صاف ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ بھی پیغمبر تو صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے خطاؤں سے پیغمبر صاف ہوتے ہیں لیکن پاک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو اتنی دین کے بارے میں قربانیاں دینے کے باوجود اور دین کے لیے تکلیف اٹھانے کے باوجود ان سے لغزشیں صادر ہوئی ہیں، ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کفرن عنہم سیئاتہم، فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی چھوٹے گناہ تو بہرحال ان سے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہاں ان لوگوں کو بھی تردید ہوئی جو اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو بے گناہ سمجھتے ہیں، انہیں گناہ سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے اور اس قسم کا عقیدہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے، باقی جو ہے اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان سے لغزشیں نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو چلیے اب ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو من جس کو تدخل داخل کرے گا النارا آگ میں، فقط تو سچ سے اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کا من انصار کوئی مددگار۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا، منادن ایک پکارنے والے کو، ایک آواز لگانے والے کو، ینادی جو آواز لگا رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو پھر ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ہمیں بخش دیجئے، فاغفر لنا بخش دیجئے، لنا ہمارے ذنوبنا گناہوں کو، وکفر عنا اور مٹا دیجئے ہم سے، سیئاتنا ہمارے گناہوں کو دور کر دیجئے ہمارے، وتوفنا اور ہمیں
وفات دیجئے مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور ہمیں دے دے، ما وہ وعدتنا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک آپ لا تخلف المیعاد وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ فاستجاب پھر قبول کر لیا، لہم ان کو، ربہم ان کے رب نے، انی کی میں لا اضیع ضائع نہیں کرتا عمل عامل کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر مرد ہو او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض تم ایک دوسرے کے جز ہو، فالذین تو وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، واخرجوا اور انہیں نکالا گیا، من دیارہم اپنے شہروں سے، وَأُوذُوا اور انہیں تکلیف دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا، وہ لڑے، وقتلوا اور وہ مارے گئے، وقتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ ضرور بالضرور ہٹا دوں گا میں، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی لغزشوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور بالضرور میں ان کو داخل کروں گا، جنات ایسے باغوں میں، تجری بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار و نہریں، ثواباً یہ بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن الثواب اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں جو ہے سیئاتنا، پہلے سیئاتنا سے بڑے گناہ مراد ہیں، اور بعد کے سیئاتنا سے چھوٹے گناہ مراد ہیں، یعنی ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ کسی پیر کے بزرگ کے بارے میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس سے ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے کی اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔